السلام علیکم پائن کی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں اپنے نعرہ مستانہ کے ساتھ اب خدمت حاضر ہے. آج اسلام آباد ہم پہنچے. دن بھر مختلف سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات سے میری ملاقاتیں ہوتی رہی, نیوز میکر سے بھی بات چیت ہوتی رہی. تو دن کا جب اختتام ہوا تو ہمارے ہتھے چڑھے ہیں جناب عدیل وڑائچ صاحب. یہ بیورو چیف ہیں دنیا ٹی وی اسلام آباد کے, پروگرام اختلافی نوٹ کے مستقل تجزیہ نگار ہیں. شہر اقتدار کی پل پل کی خبر ان کے پاس ہوتی ہے. تو سوچا کیوں نہ دن کا اختتام عدیل وڑائچ کے ساتھ اس تقریباً ایک غیر رسمی سی نشست کے ساتھ کیا جائے. تو آج ان کے ساتھ میرا مباحثہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب ہو, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ذکر ہو, آنے والی نگران حکومت ہو, انتخابات کب ہوں گے کب نہیں, یہ وہ موضوعات ہیں جو آج کل جن کی چرچا آپ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ ان موضوعات پر جتنی بھی آپ چرچا سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں نا, یقین جانیے اس میں کوئی 80% مغالطہ ہوتا ہے. حقیقت سے دور ترین تھم نیلز کے چکر میں اور ریٹنگ کے چکر میں اپنے جو خواب ہیں ان کو الفاظ دیے جاتے ہیں. عدیل وڑائچ صاحب, میری تڑ نال پہلا نقطہ پتہ کیے گا, یہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے نا, یہ اب جب یہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا نا انہوں نے کہ جی ہم معاملات اگست میں سپرد کر رہے ہیں, یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تو ضابطے کی کارروائی ہے, معمول کی کارروائی ہے. میں نہیں سمجھتا. میری ذاتی رائے یہ ہے خاکسار کی عاجزانہ کہ حضور ہوا یہ ہے کہ ان کی دو خواہشات تھیں. فائنینشیل ایمرجنسی کے نام پہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, یا مردم شماری کے نام پہ کچھ عرصہ مزید حکومت کو آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے, جو کس زمانے میں شاید حضرت مولانا کسی اور کی خواہش بھی تھی. سیانے نہیں مننے, وڈیا نہ کرتی کہ جاؤ ٹائم تے کرو انکار میری گل. خواہش تھی, بالکل تھی. اس کے لیے قانونی دماغ بٹھائے بھی گئے, قانونی شکیں توجیحات نکالنے کے لیے ٹاسک بھی دیے گئے, لیکن اس میں بات نہیں بنی جامی صاحب, گل نہیں بنی. اس میں بہت ساری ریزنز تھیں, لیکن اس میں جو آخری اوور تھا حکومت کا, یعنی اس اننگز کا جو آخری اوور تھا, اس میں ان کو ان کا چھکا بھی لگا. جی چھکا لگا. اور آخری اوور میں جو چھکا لگا اس سے کم از کم یہ بحث ایوان اقتدار میں ہو رہی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ عوام کو جا کر بتانے کے لیے آ گیا ہے. اگرچہ یہ کوئی بڑی کامیابیاں نہیں ہیں, کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے جس کا یہ دعوے کر کے آئے تھے جامی صاحب, لیکن آئی ایم ایف پروگرام پہ ان کی چھیڑ بن گیا تھا. آئی ایم ایف پروگرام, ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے خدا نخواستہ, اس کے تانے ملنے لگ پڑے. ملک تو ڈیفالٹ سے بچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی کی شرح عام آدمی تک ابھی ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ آنا باقی ہے, لیکن وہ جو ادارہ شماریات جاری کرتا ہے نا, وہ جو 38% سے 29% پہ آئی, اور یہ ڈالر کے حوالے سے اس کی جو اصل قدر ہے روپے کی, اس کی جانب ایک سفر شروع ہوا. اسٹاک مارکیٹ, تو ان کے پاس کچھ عوام کو نا بتانے کے لیے ایک صحافی, جب ایک صحافی سے مخاطب ہوتا ہے تو آپ کو پتا المیہ کیا ہوتا ہے, مائک نہیں چھڑ دے. یہ آپ کے ہاں اسلام آباد میں لگڑ بگڑ اور وہ چیتے اور وہ شیر اور سیاسی جو چھچھوندر ہیں وہ تو پائے جاتے ہیں, لیکن آپ کے ہاں اس موسم میں سیاسی مچھر بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ کہاں سے آئے؟ آپ کا اشارہ یہ ذرا واضح کر دیں. انی گل بڑی سی. اچھا حضور, ایک اور اس پہ بھی بحث کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ جی ان کی بات نہیں سنی گئی, ان کو جانا پڑا, طے ہو گیا کہ نہیں جی آپ مدت پوری کریں اور جائیں, کوئی فائنینشیل ایمرجنسی آپ کے ہوتے ہوئے نہیں, بات کی. اگلا سوال آپ کا ہوتا ہے, ناظرین کا بھی, دیکھنے والوں کا, نگران سیٹ اپ. اب یہ بھی اطلاع سن لیں, نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا؟ ٹیکنوکریٹ اکانومسٹ آئے گا یا کوئی سیاسی شخصیت آئے گی, اس کی مدت کیا ہوگی؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ چابی بھی اب پی ڈی ایم کے ہاتھ میں رہی تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ کرو جی چیلنج اس گل. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا, لیکن اصل میں جامی صاحب آپ نا آج کوئی بڑی ملاقاتیں جو کر کے آئے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے جو جس طرح آپ چیلنج کر رہے ہیں نا مجھے, اب آپ کو بھی پتہ ہے جو چیلنج آپ یہ کر رہے ہیں, اس کے بعد میں اس پہ آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا. شہر اقتدار میں آپ رہتے ہیں, ہم تو مہمان ہیں. نہیں چلیں, آپ کے بہانے چلیں, صبح سے لے کے شام آپ کرتے ہیں لوگوں سے میل ملاقاتوں کی. اچھا, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نگران سیٹ اپ کے ناموں کے حوالے سے
چونکہ ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوا نا، تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاتھ میں ان کے گیم نہیں رہی، اس کی بڑی ریزن ان کی آپس کے اختلافات اور ملک کی جو معاشی صورتحال، اس وقت کے ڈائنامکس، آگے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو نگران سیٹ اپ کون اور کتنے عرصے تک چلائے گا، آج کی تاریخ تک جب یہ آپ وی لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ابھی تک طے نہیں ہوا اجمل جامی صاحب. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بات بھی جو میرے وی لاگس میں میرے ناظرین اس خاکسر کی آجزانہ رائے سنتے رہے ہیں، جتنے بھی نام آپ سن رہے ہیں، چاہے وہ محسن بیگ صاحب قابل احترام نجم سیٹھی صاحب، یا ABCDE جگنو محسن کا نام بھی آیا، ایک گوہر اعجاز صاحب کا نام بھی آیا، میڈیا کی شخصیات، پہلے دن سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، تقریباً 1 ماہ ہو گیا کہ یہ نام نہیں ہے، نام کوئی اور ہوگا، اور نام تعین کرے گا کہ انتخاب 90 روز میں ہو رہا ہے یا 6 ماہ میں ہو رہا ہے. ایک اچھا، دوسری بات جو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ انتخاب جب بھی ہو، PTI کہاں کھڑی ہوگی، اور یہ حکومت تو اب چند ہفتوں کی مہمان ہے، تو پھر خان صاحب کا کیا کرنا ہے، ان کے لیے کب سے کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی یہ جانکاری بھی تو دینا، یا وہ قیاس رائیاں ہیں. جامی صاحب، خان صاحب کے حوالے سے یعنی جب سے وہ حکومت سے اترے ہیں نا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مقبولیت کا دور بھی انجوائے کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب جس انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلتے رہے، آج کے یعنی ان کی حکومت کے ہاتھ میں سے لے کے اب تک کا جو کرٹیکل فیز ہے ان کے لیے اجمل جامی صاحب، وہ اب شروع ہوا ہے. جولائی کے آخری جو دن ہوں گے اور اگست کا شروع کا ہفتہ قانونی محاذ پہ عمران خان صاحب کے لیے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. توشہ خانہ کیس آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کنکلوژن کی جانب بڑھ رہا ہے. پھر آج ان کا جو ایک ایسا کیس جو ڈیبیٹیبل، اگرچہ ان کی وہ ذات سے متعلق ہے، نکاح سے متعلق ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن وہ ریوائیو ہو گیا. آج سیشن جج صاحب نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا تھا. تو قانونی محاذ پہ ان کے خلاف چیزیں جو سامنے ابھی آ رہی ہیں، اگر یہ کیسز جو ان پہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو وہ اگلے الیکشن سے باہر ہو جائیں گے. البتہ ان کی جماعت کے سسٹم سے آؤٹ ہونے کے حوالے سے کل سے جو باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی لیجسلیشن آ رہی ہے اور جماعت پہ پابندی لگ جائے گی، ایسا ابھی بظاہر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن عمران خان صاحب کے جو 9 مئی کے واقعات میں ان کی براہ راست ان کو جو اس میں نامزد کیا گیا ہے، وہ بھی آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. لیکن اصل معاملہ ان کا کوالیفیکیشن کا ہے، اور کوالیفیکیشن سے متعلق ان کے خلاف جو سب سے خطرناک کیس ہے وہ اس وقت تیزی پکڑ گیا. بڑی عام بات آپ نے کی. ظاہری بات ہے کسی جماعت کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، ان کا حق ہے، لڑنا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے. ایک بات اس میں، ایک معلومات، جو 9 مئی ہے نا جی، اس کے اوپر اسلام آباد ہو یا دیگر کوئی شہر یا مقام ہو، سیاسی ہوں یا غیر سیاسی حلقے ہوں، فیصلہ سازوں کے ہاں ایک تشویش کی بجائے لفظ اگر کہیں کہ ایک کنفیوژن تھی کہ کیا ملٹری ٹرائل کرنا ہے یا ATC میں لے کے جانا ہے. جو ریسنٹلی آپ نے EU یا دیگر عالمی اداروں کی جانب سے اس معاملے میں سٹیٹمنٹ سنی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری ذاتی اطلاع ہے، آئی مائٹ بی رانگ، کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا بلکہ ATC میں ٹرائل کیا جائے گا، تاکہ اس کے اوپر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں یا دیگر ادارے اعتراض کر سکتے ہیں وہ نہ آئے. اس کو لے کر کے پھر اسے آگے بڑھایا جائے گا. اب اس میں ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے اوپر کیا الزام ہے یا ان کا جرم کیا ہے. میں ایڈ کر دوں، دیکھیں، ایک تو ریاست کا فیصلہ بڑا واضح ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی بیرونی دباؤ ہے یا کوئی سابق افسران جو ہیں ان کا، یا کوئی ایون حاضر سروس کوئی کیوں نہ ہو، لیکن اس معاملے پہ کوئی سفارش، کوئی دباؤ وہ نہیں لیا جائے گا. اگر کسی کی انوالومنٹ ہے تو وہ ٹرائل پھر وہیں ہوگا جہاں فیصلہ ہو چکا ہے. ریاست کا فیصلہ ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا بیرونی دباؤ ہے. اور جو ریاست کے پاس ثبوت ہیں، ظاہر ہے اسی لیے وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں نا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں. تو ایسے میں دیکھیں، اگر ان کی ایسی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے پھر وہاں جائے گا، اور اگر انوالومنٹ ہے اور جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے ناقابل تردید شواہد ہیں،
تو پھر وہاں جائے گا. ادروائز دوسرے لوگوں کے بھی بہت سے سینکڑوں لوگوں کے ATC میں چلے ہیں. یہ کہ خان صاحب کا سیاسی مستقبل نگران حکومت میں طے ہوگا. جی ان کا نہیں, ان کے پاس تو اب وقت کم ہے. عدالتی معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے وائنڈ اپ ہونے میں, لیکن توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے سے پہلے وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. اس بات کے امکانات ہیں. آج نئے کچھ 5 گواہان ایڈ ہو گئے ہیں. وہ یعنی گواہان کی تعداد اس کیس میں ویسے ہی بڑی کم ہے, لیکن اب چونکہ 5 نئے ایڈ ہو گئے ہیں اس میں کچھ دن اوپر جا سکتے ہیں, لیکن یہ کیس کنکلوژن. مائک تے دے دیو. آخری جانکاری یہ کہ آپ نے کچھ دن سے یہ سنا ہوگا کہ جی جناب خان صاحب نے کچھ ٹائکون بزنس کے یا کچھ ریٹائرڈ لوگوں کو انوالو کر کے آخری بار کوئی گیپ برج کرنے کی کوشش کی, کوئی ریکویسٹ کی کہ فلاں شخص سے ایک ملاقات ہو جائے, میں غلط فہمیاں دور. یہ آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے ویلاگس پڑے ہوئے ہیں. یہ کاوشیں پرانی تھیں, ان کاوشوں کو آخری رنگ دیا گیا. 2 ریٹائرڈ انتہائی سینئر آفیشلز تھے جو 9 مئی سے پہلے انوالو ہوئے تھے اس معاملے میں. یہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. 9 مئی کے بعد وہ جو 2 ریٹائرڈ تھے وہ بھی اس پروسیس سے پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ انہیں آگے سے جو جواب ملا تھا, میں اس کو لفظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کے لیے. ایز فار ایز ٹائکون والی بات رہے گی, کوئی بزنس ٹائکون ہے, ان کے ساتھ جو ان کو جواب ملے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو یہ کہنا کہ وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, کوشش تو خواہش ہو سکتی ہے, لیکن کوشش کس کے ذریعے کرنی ہے بندہ نہیں رہا, کیونکہ جو 2 اشخاص کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 9 مئی سے پہلے پیچھے ہٹ گئے. ان کے پاس مارجن تھا, کوشش وہ کر رہے تھے. تو وہ کہانی بھی جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ پرانا چورن ہے جس میں تھوڑا بہت نئے مسالے ڈال کے تو پیش کیے گئے ہیں. اے دسو, نگران وزیر اعظم والی بات تو ہو گئی, یہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور یہ 15 ماہ کا بیانیہ will it be sufficient to attract the voter of نون لیگ, جو کہ شاید ہے یا نہیں ہے, یا پھر اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا؟ آخری گل ہے مختصر. دیکھیں, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وہ اپنی معاشی ٹیم جو ہے اس کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں, اور واپس آنے کے حوالے سے اس وقت ان کی جو پلان ہے کہ وہ ملک کی معیشت میں اس حوالے سے لوگوں سے مل رہے ہیں, سرمایہ کاروں سے مل رہے ہیں. نون لیگ کا امیدوار کون ہے, نواز شریف یا شہباز شریف؟ نواز شریف. لیکن نواز شریف صاحب, آپ نے نون لیگ کا امیدوار پوچھا. نواز شریف پیپلز پارٹی کا تو نہیں پوچھا. ٹھیک ہے. اچھا, نواز شریف جو ہیں وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے بالکل تیار ہیں, خواہش بھی رکھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں, ان کی اب جو لیگل ٹیم ہے وہ سمجھتی ہے جی قانون آ گیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں, یہ بہت میٹر کرنے والے جو اس معاملات کو کوالیفیکیشن والے معاملات پر اور ان چیزوں کے انٹرپریٹیشن کرنے والے لوگ ہیں, جو میٹر کرنے والے, میں ان کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے آ جانے سے ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوئی ان کی. اور ان کی ایک جملہ سنیں نا, ایک جملہ, اگر کسی کی کمپلائنس ریٹ بہت اچھی ہو اور کوئی بہت اچھا گڈ بوائے ہو تو اس کے ساتھ چلنے میں کیا حرج ہے؟ ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ ماضی میں جو تجربات رہے ہیں وہ تلخ رہے ہیں, وائی ٹو گو فار دیٹ؟ اچھی بات ہے گھر سے, لیکن مسئلہ ہے ایک آخری جملہ جو ختم ہو جائے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے شہر اقتدار میں آج کل یہ جو ڈرائنگ رومز ہیں, عشائیے ہیں, ظہرانے ہیں, یہ اتنے زوروں پر کیوں چلے گئے ہیں؟ صرف نگران بندے کی لابی کرنا ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں, نگران وزیر اعظم اور اس دوڑ کے لیے بہت سے لوگ, بہت سے جو پورٹ فولیوز ہیں ان کے لیے تگودو کر رہے ہیں, لیکن معاشی ٹیم بنے گی جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے, اور اس کے لیے تو جن لوگوں نے اتنے اخراجات کر دیے ہیں انہوں دا کی بنے گا پھر جب کورا نہ نکلے آتے؟ وہ کوئی وہ معاون خصوصی مشیر اور اس طرح کا کر کے گزارا ہو جائے گا. اجازت لے لیں. چلے, آپ نے راہ دکھا دی ہے کہ اگر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کے بدلے معاون خصوصی یا کوئی وزیر نگران, یہ ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.